لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اسٹیج پر جلوہ افروز معزز علماء اکرام، مہمانان اعظام، عزیز طلباء، طالبات، معزز سامعین، قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں اور اسلاف و اکابر کی تحریرات کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے اس جلسے کی مناسبت سے چھوٹے بچوں کی دینی تعلیم کی اہمیت اور اس زمانے میں مکاتب کی اہمیت اور ضرورت اور اس متعلق ہماری ذمہ داریاں آپ حضرات کے سامنے کچھ دیر ذکر کی جائیں گی۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، دوزخ اور جہنم کی آگ سے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم تمام مسلمانوں سے پہلی بات یہ فرمائی کہ خود بھی جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو اور اپنی نسل کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ آپ سمجھیں یہاں پر جس آگ سے بچنے کی بات کی جا رہی ہے وہ دنیا کی آگ مراد نہیں ہے، اور آیت نازل ہونے کے وقت مدینہ منورہ میں کوئی ایسا آگ لگنے کا واقعہ بھی پیش نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام سے یہ فرما رہے ہوں کہ تم یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہو، ذکر میں مشغول ہو، دین کی فکر میں مشغول ہو، اللہ کے راستے میں جہاد میں مشغول ہو، اور تمہارے گھروں کے پاس آگ لگ گئی ہے، فوراً جاؤ، مسجد سے باہر نکلو، اللہ کے راستے سے واپس آؤ اور اپنے گھروں میں جو آگ لگی ہے اس آگ کو بچاؤ۔ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا کہ مدینے کے کسی آگ کے واقعے سے اور آگ سے بچانے کے لیے اللہ نے آیت نازل کی ہو۔ یہاں پر اللہ جس آگ سے بچنے اور بچانے کی بات فرما رہے ہیں وہ جہنم کی اور دوزخ کی آگ ہے۔ دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے ہم کتنی کوششیں کرتے ہیں، آگ تو دور کی بات، کرنٹ کا بکس رکھا ہوا ہو، کرنٹ کا وائر لگا ہوا ہو، یا گیس کا چولہا جل رہا ہو، یا آخری درجے میں مچھروں کی بتی بھی جل رہی ہو تو ہم چھوٹے بچے کو اس کے قریب بھی جانے نہیں دیتے ہیں، اور اگر مچھر زیادہ ہو جائے تو اس کے لیے مچھر مارنے والی بیٹ ہو یا آل آؤٹ ہو، کوئی اور مچھروں کو مارنے والی بتی ہو، وہ لگاتے ہیں تاکہ اس مچھروں کی وجہ سے بچوں کو تکلیف نہ ہو۔ تو جو ماں باپ اپنے بچوں کے جسم پر مچھر بیٹھنا، مچھر کا کاٹنا گوارا نہیں کرتے ہیں، ان ماں باپ کو یہ عقل کیوں نہیں آ رہی ہے کہ ہمارے بچے اگر تربیت اور تعلیم نہیں دی جائے گی، مچھر کاٹنا تو دور کی بات، سانپ بچھو ڈس لیں گے کل قیامت کے دن، قبر کے عذاب میں بڑے بڑے اژدہے ڈس لیں گے۔ مچھر سے بچانے والے ماں باپ کو اتنی عقل تو ہونی چاہیے کہ ہمارے بچوں کو قبر کے عذاب سے بچا لیں۔ مچھروں سے بچانے والوں کو اتنی تمیز تو ہونی چاہیے کہ جہنم کے عذاب سے بچا لیں۔ تو اللہ نے یہاں پر عذاب سے، آخرت کی آگ سے بچانے کا حکم فرمایا، اور آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے دنیا کی ڈگریاں، بڑی بڑی نوکریاں، بڑے بڑے عہدے، آپ کی اولاد IPS بن جائے، IAS بن جائے،
جج اور وکیل بن جائے، لائر بن جائے، بڑا سیاسی لیڈر بن جائے، عہدیدار بن جائے، زمیندار بن جائے، اس سے یہ عہدے اسے جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتے۔ اگر سیاسی عہدے جہنم کی آگ سے بچانے کے قابل ہوتے تو فرعون جہنم کی آگ میں نہ جلتا۔ اگر خزانے مال و دولت کے جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کافی ہوتے تو قارون اپنے خزانے کے ساتھ زمین میں دھنستا نہیں ہوتا۔ اگر سیاسی عہدے، سیاسی لیڈرشپ، مالداروں کا تعلق جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کافی ہوتا تو نمرود کو ایسی ذلت کی موت نہ آتی۔ آپ سب جانتے ہیں انہیں ان کے عہدوں نے، ان کی دولت نے، ان کی سیاست نے، ان کی کرسی نے، ان کی زمینداری اور جاگیرداری نے جہنم کی آگ سے اللہ کی پکڑ سے نہیں بچایا۔ تو پھر ہمیں کیا خاک، ہمیں تو کوئی فرعون جیسی سلطنت بھی نصیب نہیں ہے۔ تمہیں کیا اولاد نے تھوڑا بہت کما لیا، تھوڑا بہت تمہارا نام چلتا ہو، تمہاری ہاں ہاں ہوتی ہو، اس بیس پر، اس بنیاد پر ہم نہ کوئی سیاسی لیڈر ہیں، نہ پرائم منسٹر ہیں، نہ ایم ایل اے ہیں، نہ اولاد اتنی تمیز والی ہے کہ اولاد کو دیکھ کر باپ کے سلیقے کو، اخلاق کو جانا جا سکے۔ تھوڑا بہت اللہ نے کچھ دے دیا ہے اور چند ٹھیکریاں جمع ہو گئی ہیں، ان ٹھیکریوں کی بنیاد پر ہم یہ سمجھنے لگ جائیں کہ ہمیں مکتب کی ضرورت نہیں، دینی تعلیم کی ضرورت نہیں، علماء کی ضرورت نہیں، مساجد میں ہونے والی خدمتوں کی ضرورت نہیں، تو اس سے بڑا منحوس آدمی کون ہو سکتا ہے؟ ضروری نہیں ہے فرعون اپنی ہی اصلی شکل میں دکھائی دے، نمرود اپنی اصلی شکل میں دکھائی دے، قارون اپنی اصلی شکل میں دکھائی دے۔ جو لوگ دینی کاموں میں رکاوٹ بنتے ہیں وہ بھی وقت کے فرعون کہلائیں گے۔ جو دینی کاموں میں رکاوٹ بنتے ہیں وہ بھی وقت کے قارون کہلائیں گے۔ کس بنیاد پر میں دینی کاموں میں، مکاتب کی تعلیم میں، مدارس کی حفاظت اور اشاعت میں، کس بنیاد پر میں اللہ کے دین کی خدمت میں معاون بننے کے بجائے رکاوٹ کا ذریعہ بن رہا ہوں، تو مطلب یہ ہے کہ میں خود بھی جہنم میں جا رہا ہوں، اور جو جہنم سے بچانے کی محنت کر رہے ہیں ان کو بھی وہ محنت کرنے سے روک رہا ہوں، اور اس آیت کے بالکل خلاف کر رہا ہوں جہاں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ تم بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور یہ جہنم کی آگ سے بچانا دینی تعلیم کے بغیر نہیں ہو سکتا، دینی تربیت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس جلسے میں آ گئے، اسٹیج پر بیٹھ گئے، بولنے کا موقع مل گیا، اس واسطے ہم آیت کی منمانی تشریح کر رہے ہوں۔ تفسیر ابن عباس اٹھا کر دیکھا جائے، اس آیت کے تحت میں مفسر قرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کے سلسلے میں کیا تعلیم دی ہے کہ اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کا طریقہ کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہیں دینی تعلیم اور تربیت دی جائے جس کی وجہ سے وہ جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہنم کی آگ سے بچنے کی اس آیت کی ترغیب میں اور تعلیم میں سبب اور ذریعے کے طور پر اپنی اولاد کو دینی تعلیم دینا ہے، اپنے بچوں کو دینی تربیت دینا ہے۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے، آپ یہ سمجھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے نزدیک دینی تعلیم نہیں بلکہ نفس تعلیم کی کتنی اہمیت تھی۔ بدر کا واقعہ ہے، کفار ہار گئے، جنگ میں دشمنوں کو ہارنا پڑا، قیدی بن کر آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے جو دشمن بن کر ہمیں قتل کرنے کے لیے آئے تھے، یا ان قیدیوں کو فدیہ لے کر، کچھ ٹیکس اور پیسے لے کر، جرمانہ لے کر انہیں رہا کر دیا جائے۔ صحابہ کا یہ مشورہ طے ہوا کہ ان کو فدیہ لے کر، کچھ جرمانہ لے کر چھوڑ دیا جائے، اور جو قیدی ایسے تھے جو فدیہ دینے کی طاقت نہیں رکھتے تھے انہیں کیسے رہا کیا جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ طے فرمایا کہ جو قیدی ایسے ہیں کہ وہ فدیہ دے کر اپنی جان نہیں چھڑا سکتے، ان کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ تعلیم دی کہ وہ ایک قیدی مسلمانوں کے بچوں میں سے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائے تو ہم اسے فدیہ اور جرمانہ لیے بغیر رہا کر دیں گے۔ آپ اس سے اندازہ کرو، غریبی کا زمانہ ہے، فاقے کا زمانہ ہے، صحابہ اکرام کو فدیے اور جرمانے کی رقم سے
جنگ کے آلات خریدنے کا سہارا ملتا ہے، معاونت ہوتی ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، اس موقع پر آپ علیہ السلام نے جو طے ہوا تھا کہ جرمانہ لے کر چھوڑ دیا جائے گا، اگر جرمانے کی رقم نہ ہو، ادھار نہیں لکھا، آج نہیں تو 1 مہینے کے بعد دے دو، 2 مہینے کے بعد دے دو، کما کر دے دو، آپ علیہ السلام نے فوراً فیصلہ بدلا کہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ ہماری مسلمان صحابہ کی اولاد کو لکھنا پڑھنا سکھا دے گا، تو ہمارے نزدیک جرمانے اور پیسے کی جو حیثیت ہے اس سے زیادہ قیمت یہ ہے کہ بچوں کو دینی تعلیم دی جائے، بچوں کو سکھایا جائے، لکھنا پڑھنا سکھایا جائے۔ اب وہ لکھنا پڑھنا چاہے وہ غلام کے ہاتھ سے کیوں نہ ہو، قیدی کے ہاتھ سے کیوں نہ ہو، بلکہ اس زمانے کے کافر کے ہاتھ سے کیوں نہ ہو، لیکن نسل کو لکھنا پڑھانا چاہیے۔ تو آپ نے جنگ کے میدان میں لکھنے پڑھنے کی اتنی اہمیت دی ہے، اور آج ہمارا ماحول امن کا ماحول ہے، صبح بچے آتے ہوں، شام بچے جاتے ہوں، کوئی جنگ نہیں ہے، پڑھانے والا کوئی کافر نہیں ہے، پڑھانے والا کوئی قیدی نہیں ہے، پڑھانے والا کسی کا نوکر اور غلام نہیں ہے، ہم ان سے پڑھنے پڑھانے کو بیر اور بیزار سمجھتے ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کے کافر اور قیدی کے ذریعے سے بھی اپنے بچوں کی تعلیم دلاتے ہیں۔ کتنی تمیز ختم ہو گئی، کتنی سمجھداری ختم ہو گئی، علم کی اہمیت کی بنیاد پر آپ علیہ السلام کافروں کے ذریعے سے، اگرچہ کہ کافروں کو دینی تعلیم نہیں آتی ہے، ضرورت نہیں ہے انہیں قرآن سکھانے کی، حدیث سکھانے کی، لکھنا پڑھنا آ جائے۔ اور اس زمانے کا لکھنا پڑھنا کیا تھا؟ اس زمانے میں انگریزی زبان تھی، اس زمانے میں ملیالم زبان تھی، اس زمانے میں مہاراشٹر کی کوئی زبان تھی، اس زمانے میں عربی زبان تھی۔ عربی زبان ہمارے بچے سیکھ لیں، اس کے بعد انہیں قرآن سیکھنا آسان ہے، حدیث سیکھنا آسان ہے۔ لینگویج سکھانے کے لیے آپ علیہ السلام نے کافر اور قیدی کا بھی استعمال کیا۔ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سکھانے کے لیے علماء اور حفاظ کی قدر نہ کرتے ہوں تو ہم نے کیا خاک رسول اللہ کی سیرت پڑھی ہے، ہم نے کیا خاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تعلیم کی اہمیت دیکھی ہے۔ تیسری بات یہ عرض کرنی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں یہ بات ہمیں سمجھنا چاہیے، اگر ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دیں گے، صرف اسکول اور کالج کی تعلیم پر اکتفا کریں گے، اور وہ بھی اسکول مسلمانوں کا نہیں، وہ بھی اسکول جہاں پر سوریہ نمسکار کرایا جاتا ہو، یوگا کرایا جاتا ہو، لکشمی اور سرسوتی کی پوجا کرائی جاتی ہو، جہاں پر مسلمانوں اور اسلام کے خلاف ڈاؤٹس اور اعتراضات پیدا کیے جاتے ہوں، صرف انگریزی اچھی آتی ہے، صرف یہاں کی اپنی مادری زبان اچھی آتی ہے، اس بنیاد پر ہم اپنے بچوں کو اسکول میں پڑھائیں، روزانہ وہ بچہ صبح شام اسکول جا کر پوجا کر کے آئے، نمسکار کر کے آئے، شرکیہ جملے اور ترانے پڑھ کے آئے، وندے ماترم پڑھ کے آئے۔ اس طرح کے شرکیہ کاموں کے ساتھ وہ بچہ 10 سال 12 سال اسکول میں پڑھے گا، تو اس کے بعد کیا وہ باپ امید لگا سکتا ہے کہ یہ بچہ مرنے کے بعد باپ کی جنازہ پڑھے گا؟ جس باپ نے کبھی اسے قرآن نہیں سکھایا، جس باپ نے کبھی اسے دینی تعلیم نہیں دی ہے، اپنی اولاد کو دینی تعلیم دیے بغیر صرف اور صرف دنیا کی تعلیم دینا گویا کہ اپنی نسل کو اپنے ہاتھوں سے خودکشی کر دینا ہے، گلا دبا کے مار دینے کی طرح ہے۔ وہ بچہ گویا کہ شریعت کی نظر میں مردہ ہے، وہ ڈیڈ باڈی ہے، جس کے ماں باپ اسے دینی تعلیم نہیں دیتے ہیں، جس کے ماں باپ اسے پیدا کرنے والے کی معرفت نہیں سکھاتے ہیں، جس کے ماں باپ اسے اسلام اور رسول اللہ کا مذہب اور اسلام نہیں سکھاتے ہیں۔ گویا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے زمانے جاہلیت میں بچوں کو جس طرح، بچیوں کو جس طرح زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، آج دینی تعلیم سے محروم رکھنا اپنی نسل کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دینے کی طرح ہے۔ شکل بدلی ہوئی ہے بس، ورنہ وہ زندہ زمین میں واقعتاً دفن کرتے تھے، اور ہم ایسی حالت اور ایسے موڑ پر لا کے کھڑا کر رہے ہیں کہ شریعت کی روشنی میں کوئی زندہ انسان نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اس زمانے میں بچوں کو دینی تعلیم کی ضرورت ان کی زندگی کی ضروریات سے بھی زیادہ اہم ہے۔ یعنی عید کے موقع پر بچے کو نئے کپڑے دلانے سے زیادہ، حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عید کے دن بچے کو نئے کپڑے دلانے سے زیادہ، بیمار ہو جانے پر اس کا علاج کرانے سے زیادہ، خوشی کے موقع پر اسے کھلونے دلانے سے زیادہ، اور کبھی ہفتہ 2 ہفتے مہینے میں آؤٹنگ کے نام پر اسے گھمانے کے لیے لے جانے سے زیادہ، اس کی خواہشات پوری کرنے سے زیادہ ماں باپ کی یہ ذمہ داری اور ضرورت ہے کہ بچوں کو قرآن اور دین کی تعلیم دی جائے۔
पुराने कपड़ों में भी ईद हो सकती है, इलाज के बगैर भी बच्चा चंद दिन गुजरने के बाद दुरुस्त हो सकता है, जूते चप्पल और खिलौनों के बगैर भी बच्चा बच्चा रह सकता है, लेकिन कुरान और दीन की तालीम के बगैर ये मुसलमान नहीं, इंसान भी कहलाने के काबिल नहीं रहेंगे, मुआशरे के एक दरिंदे बन जाएंगे। आप देख लीजिए, जिसको दीनी तालीम और तरबियत नहीं है, शराब पीने वाला कौन है, सूद खाने वाला कौन है, रिश्वत लेने वाला कौन है, जिना और बदकारी करने वाला कौन है, लैंड माफिया बनकर प्रॉपर्टी पे कब्जा करने वाला कौन है, दूसरों की जमीनें हड़पने वाला कौन है, इन्वेस्टमेंट के नाम पर साथियों का, पड़ोसियों का लिया हुआ कर्जा डुबा कर खाने वाला कौन है, ये सब कहां से आए हैं? दीनी तालीम होती, हलाल हराम की तमीज होती, अज़ाब कब्र का डर होता, जहन्नम में जलने का डर होता, तो क्या मजाल कि किसी की एक बालिश जमीन कब्जा की जा सके, किसी का कर्जा लेने के बाद वापस ना दिया जा सके। हमारा मुआशरा झुलसा हुआ नहीं है, सांप के डसे हुए कम हैं, इंसानों के डसे हुए ज्यादा हैं, दरिंदों के काटे हुए कम हैं, इंसानों के काटे हुए ज्यादा हैं। आज तक हमें और आपको किसी बिच्छू ने काटा नहीं होगा, किसी सांप ने डसा नहीं होगा, किसी दरिंदे ने चीर फाड़ा नहीं होगा, लेकिन हम में से कितने वो हैं जिसे इंसानों ने डसा है, जिसे दरिंदों इंसानी शक्ल में काटा गया है, उसे तकलीफें पहुंचाई गई हैं, उसकी जमीनों पे कब्जा किया गया है। ये सारी बदअखलाकी दीनी तालीम और तरबियत ना होने का नतीजा है। आप समझें, बच्चों के बालिग होने से ज्यादा, बालिग होने के बाद तालीम देने से ज्यादा बचपन की तालीम की अहमियत शरीयत में ज्यादा है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल इल्म फी सिगरी कन्नक्श फिल हजर, बचपन में तालीम देना ऐसा है जैसा कि पत्थर की लकीर पर नक्श कर देना। पत्थर की लकीर पर लिखा हुआ, पत्थर पर लकीर किया हुआ नहीं मिटता है, इसी तरह बचपन में सिखाया गया। छोटी बच्चियों को बचपन में हया की तालीम, हिजाब और निकाब की तालीम, आदाब, खिदमत, एक दूसरे का एहतराम जो बचपन में सिखाया जाता है, बड़े होने के बाद हम देख लें भाई भाई प्रॉपर्टी की खातिर एक दूसरे का दुश्मन बना हुआ है, मुंह देखने के लिए तैयार नहीं है, कोर्ट कचहरियों में जिंदगियां गुजर रही हैं, डोरी केस, खुला तलाक के केस, महिला मंडल, पुलिस स्टेशन, अदालतों की सीढ़ियां, वकीलों के तलवे चाटना, रिश्वत देना, ये सब कहां आबाद है? क्या ये सब काम वो लोग कर रहे हैं जिन्हें दीनी तालीम नसीब है? क्या ये सब वो काम कर रहे हैं जो उलमा हुफ्फाज कहलाते हैं, या वो लोग कर रहे हैं जो दुनिया पर राल टपकाते हैं, जिन्हें रिश्तों की अहमियत है, ना खानदान की अहमियत है, ना दीनी कामों की अहमियत है? क्या सिर्फ दाढ़ी रख लेना दीन का नाम है? क्या सिर्फ टोपी पहन लेना दीन इस्लाम है? क्या कुर्ता पैजामा पहन लेना दीन इस्लाम है? एक सूरा सही ढंग से नहीं आता है, सूरह फातिहा का तर्जुमा नहीं आता है, और दुआए कुनूत अत्तहियात ढंग से नहीं आती है, अपनी घरवाली का कुरान सही नहीं है, अपनी जिंदगी में पर्दा नहीं है, हलाल हराम की तमीज नहीं है, किस मुंह से मैं उलमा के बारे में बेर रख सकता हूं, दीनी खिदमत की नाकदरी कर सकता हूं? मरना सबको है, ऐसी मौत मरने की कोशिश करना कि सिर्फ मेरे अपने नहीं, कि मेरे महल्ले और शहर में जितने हैं सब मेरे दुनिया से जाने पर रोएं, आंसू बहाएं और उम्मीदें करें काश और चंद साल जिंदे होते तो अच्छा था। ऐसी जिंदगी जीना नहीं है कि लोग हाथ उठाएं दुआ के लिए तो हमारी मौत मांगे, सजदों में जाएं तो हमारी मौत और फना और हलाकत को मांगे। ऐसा जीना नहीं है, जालिम बनकर जीना नहीं है, इंसाफ के साथ, अमन के साथ, दूसरों की राहत के साथ जीना इंसानों का जीना है। आप देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सब दीनदार लोग जानते हैं, बच्चा जब 7 साल की उम्र का हो जाए उसे नमाज का हुक्म दो। ये नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद है। 10 साल की उम्र का हो जाए, नमाज न पढ़ने पर मारो, ये आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया। इस हदीस को थोड़ा सर के कान और दिल के कान, दिमाग के कान सब खोल के सुने। आप अलैहिस्सलाम की इस हदीस का मतलब क्या है? 7 साल की उम्र के बच्चे को जब नमाज का हुक्म देना है तो नमाज सिखाना कब है? क्या ये बेवकूफ़ी नहीं होगी कि बाप ने, दीनदार घराने वाले ने, जिम्मेदार ने, दीनदार तबके ने अपने 7 साल की उम्र के बच्चे को 7 साल की उम्र आने से पहले 5 साल में, 6 साल में नमाज नहीं सिखाया, वजू नहीं सिखाया, रकात बांधना नहीं सिखाया,
قاعدہ رکوع سجدہ نہیں سکھایا. جیسے ہی اس کی عمر 7 سال کو پہنچ رہی ہے، رات کے 12 بج گئے، کل سے وہ 7ویں سال کی عمر میں داخل ہو رہا ہے. اب یہ دیندار باپ صبح صبح اٹھ کر کہہ رہا ہے، حدیث میں آیا ہے 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز کا حکم دو. اس سے ایک رات پہلے تک، ایک دن پہلے تک اس باپ نے اس بچے کو نہ وضو سکھایا، نہ نماز سکھایا، نہ طہارت کے مسائل بتایا. اب جیسے ہی 7 سال کی عمر لگی فوراً کہہ رہا کہ نماز پڑھو. تو یہ بچہ بے وقوف ہے یا باپ بے وقوف ہے؟ احمق کسے کہا جائے گا؟ بند کر دیں. آپ کی آواز یہاں تک آ رہی ہے. جب 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دینا ہے تو سکھانا کب ہے؟ اس سے تعلیم کیا ملی؟ 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دینا ہے تو 7 سال کی عمر سے پہلے بچے کو نماز سکھا دینا ہے، وضو سکھا دینا ہے. فرائض نماز، شرائط نماز، سنن نماز، ساری چیزیں بچے کو 7 سال کی عمر سے پہلے معلوم ہونا ہے. اس حدیث پر صحیح معنی میں دیندار گھرانہ عمل کر رہا ہے یا اس حدیث پر یہ علماء عمل کر رہے ہیں جو مکاتب کے ذریعے سے بچوں کو نماز سکھا رہے ہیں؟ دیندار کہلانے والا گھرانہ بھی اپنی اولاد کو دینی تعلیم دینے میں اس حدیث پر 0% بھی عمل نہیں کر پا رہا ہے. 7 سال کی عمر سے کون باپ ہے جو اپنے بچے کو بٹھا کر نماز سکھایا ہے، وضو سکھایا ہے؟ یہ وہ 170 بچے 80 بچے اس مکتب میں جو پڑھ رہے ہیں، یہ ان حافظ صاحب کے بچے ہیں. ان سے پوچھو ان کے کتنے بچے ہیں، ان علماء سے پوچھو ان کی کتنی اولاد ہے. اپنی اولاد کو پڑھانے کے لیے اتنا بڑا مکتب چلانے کی ضرورت ہوتی ہے؟ بیڈ روم میں بٹھا کے پڑھا لیں گے، ہال میں بٹھا کے پڑھا لیں گے. یہ سارا مکتب جو چل رہا ہے قوم کے بچے ہیں، امت کے بچے ہیں، ہماری اور آپ کی اولاد ہیں. یہ ہماری اولاد کی خاطر اپنی صبح کی نیند قربان کر کے، شام کی ضرورتیں اور ذمہ داریاں قربان کر کے 170 بچوں کے اس ذمہ داری کو نبھانا، ہم 4-5 بچے جنم دینے کے لیے تیار نہیں ہے، سنبھالنے کی کیا طاقت رکھیں گے؟ ہماری نسل کو صبح شام یہ علماء حفاظ سنبھال رہے ہیں. اس سے بڑا احسان کون کرنے والا ہے؟ ہماری بیویاں یہ احسان کرنے تیار نہیں ہے جو احسان یہ علماء ہم پر کر رہے ہیں. اس کے بعد آگے چلیں. 10 سال کی عمر میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بچہ نماز نہ پڑھے تو مارو. 10 سال کی عمر ہو جائے بچے کی اور باپ اسے لکڑی اٹھا کے پٹائی کرنا شروع کر دے، اور کسی نے پوچھا کہ بھائی کیوں مار رہے ہو؟ اور کہنے لگا کہ 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر نبی کا مارنے کا حکم ہے، اس واسطے مار رہا ہوں. تو اگر کوئی واقعتاً سوال کرنے والا حضرت عمر جیسا ہو تو وہی لکڑی لے کر باپ کی ٹھکائی کر دے گا. تم باپ ہو یا نالائق باپ ہو، 10 سال کی عمر میں مارنے کا حکم ہے. مطلب یہ ہے اس سے پہلے تمہیں اس بچے کو ساتھ رکھ کر نماز کی 3 سال 4 سال ایسی ٹریننگ دینا چاہیے تھا، ایسی مشق کرنا چاہیے تھا. صبح شام مسجد لا کر اسے ایسا نماز کا عادی بنانا چاہیے تھا کہ بچہ 10 سال کی عمر میں خود اتنا شوقین بن جائے باپ کی اس نماز کی محنت اور تربیت کو دیکھ کر کہ 10 سال کے بعد بچے کی ہمت نہ ہو سکے. جس باپ نے 7 سال کی عمر سے مجھ پر اتنی محنت کی ہے، صبح شام مجھے ساتھ رکھا ہے، کیا مجال کہ میں اب نماز چھوڑ سکوں؟ اس تربیت کے بعد بچہ نماز چھوڑتا ہے، تب باپ سے کہا جائے گا کہ اب اس بچے کو مارو اگر نماز چھوڑ رہا ہے. ہم میں سے ہے کوئی باپ جو 7 سال کی عمر سے بچے کو 5 وقتہ نماز کے لیے لانے کا اہتمام کرتا ہو؟ ہم پڑھ لیتے تو بڑا غنیمت کا مسئلہ تھا، کیا ان بچوں کو ہم ساتھ لا سکتے ہیں؟ یہ ان بچوں کے اندر نماز کا شوق، بچپن سے ہی دینی تعلیم کا شوق یہ علماء حفاظ پیدا کر رہے ہیں. اب آگے چلیں. اس کے بعد 10 سال کی عمر کے بعد یہ بچہ جب بالغ ہوگا، بالغ ہوتے ہی بلوغت سے ہی جیسے ہی نماز فرض ہوئی، ابھی اس پر فرض نہیں ہوئی تھی، فرض جیسے ہی ہوئی، یہ بچہ 7 سال کی عمر سے نماز کا عادی ہے، 10 سال سے بہت پابند ہے. اب وہ بالغ ہونے کے بعد سے جب نماز شروع کرے گا، ایک نماز بھی اس کی زندگی میں نہیں چھوٹے گی. تو پھر قضا کرنے کا مسئلہ نہیں، بے نمازی ہونے کا مسئلہ نہیں، دعائیں یاد نہیں، سورتیں یاد نہیں، اذکار نماز یاد نہیں، کوئی ایسی مصیبت نہیں ہوگی جب 7 سال کی عمر سے بچوں کو اس تربیت کے ساتھ لے جایا جائے گا. اب بتائیں ہم میں سے جو لوگ 25 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں، 50 سال کی عمر میں جماعت دعوت و تبلیغ میں نکل کر، اللہ کے راستے میں نکل کر
اب نماز سیکھ رہا ہے، اب سورہ سیکھ رہا ہے، اب اتحیات سیکھ رہا ہے، اب دعائے قنوت سیکھ رہا ہے۔ کس عمر میں سیکھنا چاہیے تھا؟ کون سی عمر تھی سیکھنے کی؟ کہاں مر گئے تھے؟ کوئی باپ نہیں تھا سکھانے والا، کوئی استاذ نہیں تھا بتانے والا، دین شریعت نہیں تھی تعلیم دینے والی۔ تمہیں حکم یہ تھا کہ 7 سال کی عمر سے سیکھ جاتے، 10 سال کی عمر سے پابند ہو جاتے، 40 سال کی عمر کو آ رہے ہو سیکھنے کے لیے۔ کتنی شرم کی بات ہے، وہ نوبت آنے سے پہلے یہ علماء محنت کر رہے ہیں، 40 سال میں جا کے کلمہ نہیں، 4 سال کی عمر سے کلمہ صحیح ہو جائے، 70 سال کی عمر میں جا کے دعائے قنوت اور اتحیات نہیں، 7 سال کی عمر سے ہی دعائے قنوت اور اتحیات سیکھ لے۔ تو جو احسان دعوت و تبلیغ کا اس امت کے جوانوں پر، 40 سال کی عمر والوں پر، بوڑھوں پر ہے، اس سے لاکھ درجے کا احسان اس مکتب والوں کا جو بچپن سے ہی اس تربیت کے ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ 30 سال کی عمر کے بعد اگر کسی کو توبہ کی توفیق ملی اور وہ نمازی بنا تو 30 سال سے پیچھے واپس لوٹ کر 15 سال میں نماز فرض ہوئی تھی، ان 15 سالوں کی نماز لوٹائے گا؟ کتنے وہ جماعت اور دعوت و تبلیغ کے ساتھی ہیں اللہ ماشاء اللہ جنہیں 40 سال کی عمر میں اللہ کے راستے میں لے جایا گیا، محنت کی گئی، اس کے لیے دعائیں کی گئیں اور وہ بندہ نمازی بن گیا، دیندار بن گیا اس جماعت کی محنت کی برکت سے۔ لیکن وہ اس 40 سال کی عمر سے پہلے 25 سال سے جو نمازیں چھوڑ کے آیا ہے، کتنے لوگوں نے قضا کی ہے؟ کتنی ذمہ داری ہوتی ہے؟ وہ نمازیں معاف ہو جائیں گی، وہ روزے معاف ہو جائیں گے۔ تو آپ سمجھیں، ہم جو محنت بڑے لوگوں پر کر رہے ہیں وہ محنت سے بھی لاکھ درجے کی محنت یہ علماء ہیں جو ان بچوں پہ کر رہے ہیں تاکہ ان کی نمازیں قضا نہ ہو، ان کے اندر کفر نہ آئے، ان کے اندر شرک نہ آئے۔ تو ہمیں ان کا احسان سمجھنا چاہیے۔ ہمارے بچے بگڑنے سے پہلے ہی شروع سے ان کی تربیت کے ساتھ لے جایا جا رہا ہے۔ فقہ کے عقائد کے ایک بڑے امام ہیں، امام ماتریدی رحمت اللہ علیہ، ان کا ایک ملفوظ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 100 بڑی عمر کے لوگوں پر محنت کرنے سے، ایک بڑی عمر کے آدمی پر محنت کرنے سے، ایک بڑی عمر کے آدمی پر محنت کرنے سے 100 چھوٹے بچوں پر محنت کرنا زیادہ بہتر بات ہے۔ ایک بڑی عمر کے آدمی پر محنت کرنے سے 100 چھوٹے بچوں پر محنت کرنا زیادہ بڑی بات اور زیادہ اہم بات ہے۔ اس واسطے کہ بڑی عمر کے آدمی کو کلمہ سکھاتے سکھاتے، الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ سکھاتے سکھاتے، اتحیات سکھاتے سکھاتے، دعائے قنوت سکھاتے سکھاتے اتنا دماغ خراب ہو جاتا ہے، اتنے ٹائم میں ہم 100 بچوں کا پورا قرآن صحیح کر سکتے ہیں۔ اسی واسطے دیکھ لو، جتنے لوگ بڑی عمر میں اپنی نماز درست کیے ہیں، اپنا قرآن درست کیے ہیں، ایک بار مکتب کے مولانا کے پاس آ کے اپنا امتحان دے دو، 0 نمبر ملے گا۔ اس عمر میں جا کر نہ تجوید صحیح ہوئی، نہ قرآن صحیح ہوا، نہ نماز صحیح ہوئی، برائے نام جو کچھ بھی ظاہری دینداری دکھ رہی وہ ظاہری دینداری ہے۔ اگر بچپن سے اس بچے کو پڑھایا جاتا، تجوید کے ساتھ پڑھتا، صحیح ترتیل کے ساتھ پڑھتا، اس سے معلوم ہوا بڑی عمر والے بگڑنے کے بعد پھر بنتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں ایک چیز بن گئی اور لیکن غلط بنی، پھر اس غلطی کو سدھارنا، پھر جو صحیح ہے وہ بتانا، یہ زیادہ مشکل کام ہے شروع سے ہی کوئی کام صحیح کرتے ہوئے چلنا۔ ہمیں حروف زبان سے حلق سے نکالنا نہیں آتا، غلط سلط نکال لیے، اب صحیح کرنا ہے، پہلے غلطی ختم کرو، پھر جو صحیح ہے وہ سکھاؤ۔ یہ بچے وہ ہیں جو شروع سے ہی صحیح سیکھتے جائیں گے تو وہ نوبت ہی نہیں آئے گی۔ آپ یہ بھی سمجھیں، بچپن سے دینی تعلیم دینے کی اہمیت کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ حضرات حسنین، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بچپن سے ہی نبی علیہ السلام نانا کی تربیت میں، دادا کی تربیت میں، اس سے سبق ملا۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نانا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سکھائی، قرآن سکھایا، دعائیں سکھائی۔ آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں گے کتنی وہ حدیثیں ہیں جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے میرے نانا سے یہ حدیث سنی ہے، میں نے اپنی نماز اپنے نانا سے سیکھی ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ صحیح نانا کہلانے کے لائق وہ ہے جو اپنے نواسوں کی دینی تربیت کرے۔
صحیح دادا کہلانے والا وہ ہے جو اپنے پوتوں کی تربیت کرے، ورنہ بوڑھا ہو جانا ہی نانا ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، بال سفید ہو جانا ہی دادا ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ صحیح دادا نانا وہ ہے جو نواسوں اور پوتوں کی دینی تعلیم کی فکر کرے۔ نانا بن گئے، دادا بن گئے تو چھوٹے بچے کو ٹیوشن چھوڑ کے آنے کے لیے تیار ہے، اسکول چھوڑ کے آنے کے لیے تیار ہے، معلوم ہے وہاں پر پوجا ہوتی ہے، سوریہ نمسکار ہوتا ہے، اس کے لیے پیدل جانے آنے، کھڑے ہونے، انتظار کرنے، بائک لے کے جانے کے لیے تیار ہے۔ وہی بچہ مکتب جا رہا ہے تو اس کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو میں کون سا دیندار نانا بنا ہوں، کون سا دیندار دادا بنا ہوں؟ دادا گیری چلا رہا ہوں، دادا نہیں بنا ہوں، رشتہ نہیں جوڑا ہوں، دادا گیری چلا رہا ہوں۔ دینی تعلیم کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے کتنے وہ صحابہ اکرام ہیں جو بچپن سے ہی اپنے بچوں کو غزوات کے واقعات، سیرت کے جنگوں کے واقعات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح شام کی تعلیمات فاقے برداشت کرتے ہوئے اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو سیرت اور قرآن سکھایا کرتے تھے۔ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یاد رکھ لو اس قوم کے لیے، ہندوستان کے مسلمانوں سے فرمایا تھا تمہیں دو باتوں میں سے کسی ایک بات پر راضی ہونا پڑے گا۔ پہلی بات، اس بات پر راضی ہو جاؤ کہ جو حالات ملک کے چل رہے ہیں، جو ایجوکیشن اسکولوں میں دیا جا رہا ہے، NEP نیو ایجوکیشن پالیسی کے ذریعے سے مسلمانوں کے دین اور ایمان پر حملے کرنے کا جو سلیبس بنایا گیا ہے کہ صبح بچہ اسکول جائے، کلمہ پڑھ کر گھر سے نکلے، شام وہ منتر پڑھتے ہوئے آئے گا، وہ بھجن گاتے ہوئے آئے گا، دہلیز پر قدم رکھے، ماں باپ کو پھر اسے دوبارہ کلمہ پڑھا کر پھر اندر گھر میں لینا پڑے گا، صبح وہ مومن ہو کے نکلے گا، شام وہ کافر ہو کے آئے گا۔ اس طرح کا ماحول ایجوکیشن کے ذریعے سے اور نئے نئے قوانین کے ذریعے سے ایسے بنایا جا رہا ہے۔ ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، ہماری بیٹیاں غیر مسلم بھائیوں سے دوستیاں کر رہی ہیں، عاشقی مچا رہی ہیں۔ کئی گھرانوں میں، کئی خاندانوں میں مسلمان بیٹیوں نے اپنے ماں باپ کا نام اور ان کی ناک مٹی میں ملا دی ہے غیروں کے ساتھ تعلقات رکھنے کی وجہ سے۔ تو ہمیں ایک فیصلہ یہ کرنا ہوگا، یا تو اس بات پہ راضی رہو کہ ہماری اولاد کسی غیر کا بستر بن جائے، حرام نسل جنم دے لے، مرتد ہو جائے، مندر کا پجاری بن جائے، مندر میں گھنٹی بجانے والا بن جائے، کفر اور شرک، ملحد اور مرتد بن جائے، یا تو اس پہ راضی ہونا پڑے گا یا اس بات کے لیے تیار ہونا پڑے گا کہ ہمیں فاقے برداشت کرنا پڑے، بھوکے رہنا پڑے، مصیبتیں جھیلنا پڑے، اپنی جان دینا پڑے، ہم اپنی نسل کے ایمان کی حفاظت کی خاطر جو سمجھوتا کرنا پڑے، اپنی ضروریات کے لیے، خواہشات کے لیے سب کرنے تیار ہیں، لیکن ان بچوں کو دینی تعلیم سے محروم ہرگز نہیں کریں گے۔ اگر ہمارے بچے مکتب سے محروم ہیں، بچپن کی دینی تعلیم سے محروم ہیں، تو گویا کہ ہم اس بات پر راضی ہو چکے کہ بڑا ہونے کے بعد میرا بچہ ملحد بن جائے، مرتد ہو جائے، کافر ہو جائے، مشرک ہو جائے، مجھے گوارا ہے، اس واسطے کہ میں اس سے بچپن کی تعلیم، دینی تعلیم دینے کے لیے راضی نہیں ہوا۔ یہ راضی نہ ہونا ہی گوارا کر لینا ہے بچے کے ایمان کو برباد کرنے کے لیے۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کی دینی تعلیم کے لیے بچپن سے کوشش کرتے ہیں، وہ گویا کہ اپنے بچوں کے مستقبل اور فیوچر کے محافظ ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال سمجھیں، آپ جانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لیس الیتیم الذی قد مات اباہ فإن الیتیم یتیم العلم والادب۔ یتیم صرف وہ نہیں ہے جس کا باپ مر گیا ہو۔ ہمارے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمارے نزدیک یتیم وہ بچہ بھی ہے جس کا باپ زندہ ہوتے ہوئے بھی اس بچے کو دینی تعلیم و تربیت نہیں دے رہا ہے، تو گویا کہ وہ باپ اس بچے کے حق میں مردہ ہے، مرا ہوا ہے۔ باپ کا دنیا سے دفن ہو جانا ہی یتیمی نہیں ہے، باپ ہوتے ہوئے بھی اولاد کو دینی تعلیم و تربیت نہ دینا اس سے بڑی یتیمی ہے۔ اس واسطے کہ باپ کی ذمہ داری ہے اولاد کو دینی تعلیم و تربیت دینا، اور جب وہ ذمہ داری نہیں کر رہا ہے تو گویا کہ وہ باپ اس بچے کے حق میں باپ کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک باپ اپنے بیٹے کی شکایت لے کے آیا، بڑا نافرمان ہے،
گالیاں دیتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، جواب دیتا ہے. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو آج تقریباً باپ کو یہ جھیلنا پڑتا ہے، جہاں پر تربیت نہیں ہوئی ہے، خدمت کرنے تیار نہیں ہے، سہارا بننے تیار نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیٹے کو بلایا اور ڈانٹنے لگے. تو وہ بچہ پوچھا، امیر المؤمنین، کیا صرف بچے پر ہی باپ کی ذمہ داریاں ہیں کہ باپ کا ادب کرے، باپ کو جواب نہ دے، باپ کی خدمت کرے؟ یہ صرف ذمہ داریاں بچے پر ہی ہیں یا باپ پر بھی کچھ ذمہ داریاں بچوں کے متعلق ہیں؟ تو آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جیسے بچے کے ذمے باپ کا ادب و احترام ہے، ویسے باپ کے ذمے بھی اللہ نے حقوق رکھے ہیں. تو وہ بچہ پوچھنے لگا، کیا حقوق ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلا حق یہ ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت میں ماں کا دخل بہت رہتا ہے، اس لیے اچھے گھرانے میں نکاح کرے. دوسرا حق یہ ہے جب بچہ پیدا ہو تو اس کا نام اچھا رکھے. تیسرا حق یہ ہے بچہ جب بڑا ہونے لگے تو اسے دینی تعلیم و تربیت اور قرآن سکھائے. یہ 3 حق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائے. تو وہ بچہ پوچھنے لگا، میرے باپ سے پوچھئے اس نے نکاح کہاں کیا ہے؟ تو حضرت عمر نے پوچھا، کہاں نکاح کیے ہو؟ تو اس نے بتایا، غلاموں کے خاندان میں نکاح کیا ہوں. یعنی ماں غلام اور لونڈی ہے جسے دینی تعلیم، تمیز، سلیقہ، ادب، اخلاق کچھ نہیں آتے ہیں. تو میرے تربیت میں اچھے خاتون کا ہی ہاتھ نہیں ہے. ماں کی گود وہ پہلا مدرسہ ہوتا ہے بچے کے لیے، تو اس نے ماں کا ہی انتخاب غلط کیا ہے. دوسرا، میرا نام کیا رکھا ہے پوچھیے. تو جب نام پوچھا تو بچے کا نام اس نے جعلن رکھا تھا، اور جعلن کے معنی عربی میں آتے ہیں گندی نالی کا کیڑا. یہ نام رکھا ہے میرا باپ. اور تیسرا حق قرآن سکھانا. اس سے پوچھئے اس عمر تک پہنچ گیا ہوں، اس نے کبھی میرے ہاتھ میں قرآن دے کر مجھے تعلیم دی ہے؟ تو باپ نے انکار کیا کہ آج تک نہیں سکھایا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہی کوڑا لے کر باپ کی ٹھکائی کی کہ جاؤ، تم نے جب حق ادا نہیں کیا بیٹے کا تو بیٹا کیا تمہارا حق ادا کرے گا؟ آج سمجھ لیں، ہم جو ماں باپ ہوتے ہوئے حضرت عمر نہیں ہے، حضرت عمر کا کوڑا نہیں ہے، لیکن اللہ کی قدرت زندہ ہے. آج یہی حرکت اگر ہم اپنی اولاد کے ساتھ کریں گے، حضرت عمر کا کوڑا نہیں برسے گا، ظالموں کا کوڑا برسے گا، ظالم حکمرانوں کے کوڑے پڑیں گے. پھر نسل ہماری خدمت نہیں، ہمیں دفنانے پر راضی رہے گی. یہ ہم بحیثیت ماں باپ ہونے کے، ہماری ذمہ داری اولاد کی تربیت میں دینی تعلیم کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے. آپ دیکھیں حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، علماء نے لکھا ہے، درخت ہے، شروع میں جب وہ کچا ہو، ٹہنی ہلکی پھلکی ہو، اور اس بیل کو اور نکلنے والے اس ہلکے پھلکے درخت کو ہم ٹیڑھا موڑنا چاہیں، سیدھا موڑ رکھنا چاہیں، یا درخت کی چھت یا اس درخت کو چھت پر لے جانا چاہیں، اسے لکڑی باندھ کر جدھر موڑو گے درخت کا تنا ادھر مڑ جائے گا. کیوں؟ ابھی وہ درخت بڑا ہونے والا ہے، بچپنا ہے، کچی عمر کا ہے. اسے لکڑی باندھ کر، دھاگا باندھ کر جدھر موڑو گے اس کی ٹہنی اور بیل ادھر کو مڑ جائے گی. لیکن اگر وہ درخت بڑا ہو جائے، تناور ہو جائے، سخت لکڑی بن جائے اور سوکھ جائے، اس کے بعد اگر ہم اس درخت کو دھاگا باندھ کر، ناڑا باندھ کر، کوئی اور ڈوری باندھ کر اسے موڑنا چاہیں گے تو آج تک کوئی مائی کا لال تناور درخت کو ناڑے اور دھاگے سے درست کر سکا؟ نہیں ہوگا. ایسے ہزاروں دھاگے ٹوٹ جائیں گے. موٹی رسی لا کر اگر کھینچو گے تو درخت ٹوٹ جائے گا لیکن مڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. یہی مثال ان چھوٹے بچوں کی ہے. ابھی ان کی پروان چڑھنے کی عمر ہے. اس عمر میں اگر قرآن کا دھاگا باندھ دیے، حدیث کا دھاگا باندھ دیے، صحیح عقائد اور اخلاق کا دھاگا باندھ کر اسے شریعت کی طرف موڑ دیے تو یہ بچوں کا رخ ابھی سے شریعت کی طرف، اسلام کی طرف، اخلاق اور آداب کی طرف مڑے گا. لیکن اگر بھول گئے، غفلت برتی، بڑے ہونے کے بعد ان بچوں کو ناڑا باندھ کر، ڈوری باندھ کر، تعویذ باندھ کر، بابا کے پاس جا کر، عامل کے پاس جا کر، درگاہ کے پاس جا کر، مزاروں کے پاس جا کر دفنا بھی دو گے تو مڑنے تیار نہیں ہوں گے، ٹوٹ جائیں گے، تعلق توڑ لیں گے، گھر چھوڑ کے جائیں گے، بھاگ جائیں گے، لیکن مڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے.
جیسے ایک عقل مند کسان اپنے درخت کو بچپن میں ناڑے اور دھاگے سے بھی درست کر سکتا ہے، لیکن اگر وقت چلا گیا تو بڑی رسیاں بھی کام نہیں آئیں گی۔ یہ وقت ہے بچوں کے صحیح رخ کو موڑنے کا، ان کو دینی تعلیم و تربیت کی طرف موڑنے کا۔ اسے سمجھنا چاہیے جو بچپن میں تعلیم دی جا رہی ہے وہ کس قدر اہمیت رکھتی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں جو بالغ ہو گئے ہیں، جن پر شریعت فرض ہو چکی ہے، ان کو سکھانا زیادہ ضروری ہے، یا جو ابھی بچے ہیں، شریعت کے مکلف نہیں ہیں، بالغ نہیں ہوئے ہیں، ان کو سکھانا زیادہ ضروری ہے۔ کمپائر کر کے سوال کرتے ہیں زیادہ اہمیت کس کو سکھانا ضروری ہے؟ اس کا پہلا جواب یہ ہے، یہ کمپائر کرنے کی اجازت آپ کو کس نے دی ہے؟ یہ تقابل کرنے کا حق آپ کو کس نے دیا ہے؟ اور کس نے کہا ہے کہ زیادہ اہم اور ضروری ان کو سکھانا ہے، زیادہ اہم اور ضروری ان کو سکھانا ہے؟ اگر یہی سوال ہے تو پھر آپ بتائیے MBBS پڑھانا، MD کرانا، DM کرانا، انجینئرنگ سکھانا، لائر اور جج بنانا چھوٹے بچوں کو زیادہ ضروری ہے یا بڑے لوگوں کو زیادہ ضروری ہے؟ تو وہاں سے بھی نکال لو بچوں کو، اسکولوں سے نکال لو، خود جا کے ایڈمیشن لے لو۔ معلوم یہ ہوا پڑھنے کی عمر کون سی ہے، سوال وہ ہے۔ سوال یہ نہیں کہ بڑی عمر کو سکھانا کہ چھوٹی عمر کو سکھانا، سیکھنے کی عمر کون سی ہے؟ سیکھنے کی عمر بچپنا ہے۔ بچپنا ہے تو وہ اسکول میں بھی سیکھے گا، مدرسے میں بھی سیکھے گا، مکتب میں بھی سیکھے گا۔ سوال بے وقوفی کا ہے کہ بڑوں کو سکھانا ہے کہ چھوٹوں کو سکھانا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے، مدرسے والوں نے کب کہا، مکتب والوں نے کب کہا کہ چھوٹے بچوں کو سکھانا زیادہ ضروری ہے، بڑوں کو سکھانا زیادہ ضروری نہیں ہے؟ ہم تو سب کی قبر بنانے کے لیے تیار ہیں، بڑوں کو بھی سکھائیں گے، چھوٹوں کو بھی سکھائیں گے۔ آؤ سیکھنے کے لیے، بیٹھو علماء کے پاس، بیٹھو علماء کی تعلیم میں، ان کے درس قرآن میں، ان کے درس حدیث میں، یہ سب کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم وقت نہیں دیں گے، ہم اپنے میراث کے مسائل، ہم اپنے پراپرٹی کے مسائل، خلا طلاق کے مسائل کورٹ کچہری لے جائیں گے، وکیلوں کو پیسہ کھلائیں گے، عزت نیلام کریں گے، بیڈ روم کی باتیں عدالت میں کھڑے ہو کے بولیں گے، خلا طلاق کے واقعات پولیس اسٹیشن لے جائیں گے، علماء کے پاس نہیں لائیں گے، تو کون روک رہا ہے آ کے علم سیکھنے سے؟ یہ مدارس، یہ علماء، یہ مکاتب چھوٹے بچوں کے لیے بھی تیار ہیں، بڑے لوگوں کے لیے بھی تیار ہیں، سیکھنے والا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے، یہ کمپائر کر کے بولنا نبی علیہ السلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔ آپ علیہ السلام نے چھوٹے بچوں کو تعلیم نہیں دی، آپ علیہ السلام نے بڑے لوگوں کو تعلیم نہیں دی، آپ نے بڑوں کو بھی تعلیم دی، بچوں کو بھی تعلیم دی۔ جو جس عمر میں ایمان لایا اس عمر میں انہیں سکھایا۔ آپ بتائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لے آئے تو ان کی عمر بڑی تھی، 30-40 سال کی تھی یا بچے تھے؟ اسلام لانے والوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے۔ کیا معلوم ہوا؟ بچپن سے تعلیم دی گئی تو کلمہ جیسے ہی پیش ہوا، بڑے لوگ حضرت ابوبکر اسلام لائے، خواتین میں حضرت خدیجہ اسلام لائیں، بچوں پر بھی محنت ہوئی تھی، تو اس واسطے بچہ بھی فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اگر یہ سوچا جاتا ابھی چھوٹا ہے، اسلام کی دعوت دینے کی کیا ضرورت ہے، بڑے ہونے کے بعد دیکھا جائے گا، ابھی شریعت کا مکلف نہیں ہوا ہے، بالغ ہونے کے بعد اسلام کی دعوت دیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوچ کیوں پیدا نہیں ہوئی جو آج کی دینداروں کو پیدا ہو رہی ہے، اور تقابل کر کے بول رہے ہیں کہ ہم بڑوں کو تعلیم دینا زیادہ اہم ہے یا بچوں کو تعلیم دینا زیادہ اہم ہے؟ ہم تو دعوت و تبلیغ کی برکت سے جو 10 سورے سیکھ کے آئے ہیں اس سے 11ویں سورے پہ آگے بڑھنے تیار ہیں، پھر سوال کرتے ہیں؟ 10 سورتوں سے آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم پھر سوال کریں گے کہ بچوں تعلیم زیادہ اہم کس کو ہے؟ اہم اگر مجھے ہونا سمجھ میں آ رہا ہے، بڑوں کو تعلیم دینا اہم سمجھ میں آ رہا ہے، تو میں بڑا ہو کر کتنا قرآن درست کر لیا، میں بڑا ہو کر کتنی تجوید درست کر لیا، میں بڑا ہو کر کتنا دین اور شریعت مسائل سیکھ لیا، پتا چلا یہ سوال بچوں پر ہونے والی محنت کو ختم کرنے کے لیے تھا، خیر خواہی میں نہیں تھا۔ ورنہ اگر سیکھنا ہوتا تو سوال کرنے والے نے کیوں نہیں سیکھا؟ تم بھی تو بڑے ہو تو تم نے کیوں نہیں سیکھا؟ اس سے معلوم ہوا شیطانی وساوس ہیں جس پر ہم مبتلا ہیں۔ اور یہ بات یہ یاد رکھیں، حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ جو سید گھرانے کے بڑے اللہ والے گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں اگر تمہاری سارے مرد، تمہاری قوم کے سارے مرد
اگر وہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ جیسے نیک بن جائیں پھر بھی تم جہنم کی آگ سے بچ نہیں سکتے، جب تک کہ تمہاری عورتیں دیندار نہیں بن جائیں۔ تمہارے سارے مرد حسن بصری بن جائیں پھر بھی تم فتنوں سے بچ نہیں سکتے، دیندار نہیں کہلا سکتے جب تک کہ تمہاری عورتیں دیندار نہ بن جائیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا سنو، تمہارے مرد حسن بصری بن جائیں، تمہاری عورتیں رابعہ بصریہ بن جائیں پھر بھی تم دیندار نہیں کہلا سکتے جب تک کہ تمہارے بچے دیندار نہ بن جائیں۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ مرد کا دیندار بن جانا کافی نہیں ہے، عورت کا دیندار بن جانا کافی نہیں ہے، ان کی دینداری بھی موقوف ہے بچوں کے دیندار بننے پر۔ یہی تو وجہ ہے، ان علماء سے پوچھ لیجئے، سورہ کہف میں حضرت خضر علیہ السلام نے جس چھوٹے بچے کی گردن موڑ کر مار دیا تھا، وہاں قرآن نے کیا فرمایا؟ قرآن نے ذکر کیا یہ بچہ بڑا ہونے کے بعد اتنا بدماش بنے گا، اتنا بدتمیز بنے گا کہ اس کے ماں باپ تو نیک ہیں لیکن اکلوتا بیٹا ہونے کی وجہ سے یہ بچہ بڑا ہو کر نافرمان بنے گا، خدا کا باغی بنے گا۔ اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس بچے کی وجہ سے ان کے ماں باپ کا دین برباد نہ ہو، تو اس لیے اللہ نے بچے کو ہی ختم کر دیا تاکہ مر گیا لیکن ماں باپ کا دین محفوظ رہے۔ اس سے معلوم ہوا جو اولاد بچپن میں تربیت نہ پائے اس کا زندہ رہنے سے مر جانا بہتر ہے، حضرت خضر کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے۔ جن بچوں کو بچپن میں تربیت نہ ملے، بڑے ہونے کے بعد وہ خدا کے باغی بن جاتے ہوں، ان بچوں کی زندگی کو خدا نے گوارا نہیں کیا، اپنے پیغمبر کو بھیج کر اس بچے کو قتل کروا دیا۔ اس سے کتنا بڑا سبق ملتا ہے، اولاد ماں باپ کی دینداری بھی بچوں کی دینداری پر موقوف ہوتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے ہمارے سماج میں شادی بیاہ کے رسومات، جوڑے جہیز کے رسومات، جنازے کے رسومات، منگنی کے رسومات اور شادی کے موقع جمعگیوں کے رسومات، یہ سارے جو جوڑے جہیز کے رسومات ہو رہے ہیں کس کی خواہشات پہ ہو رہے ہیں؟ بچہ نہیں مان رہا ہے، عورت نہیں مان رہی ہے، گھر والی نہیں مان رہی ہے، یہ نہیں مان رہا، وہ نہیں مان رہی ہے، اس کی وجہ سے ہم خدا کے دین اور شریعت کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو ان بچوں پہ ہونے والی محنت ایک نسل پر ہونے والی محنت ہے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ ایک جگہ فرماتے ہیں سنو، مسجد کا مینار بنانے سے زیادہ، مسجد کا ممبر بنانے سے زیادہ، مسجد میں اے سی لگانے سے زیادہ، مسجد میں ہر سال پینٹ کرنے سے زیادہ، چٹائیاں اٹھا کر قالین بچھانے سے زیادہ، ڈیکوریشن کرنے سے زیادہ، اس مسجد کا بافیض ہونا اس بات پر موقوف ہے اس مسجد میں مکتب چلتا ہو۔ مینار کے بغیر بھی مسجد ہو سکتی ہے، کلرنگ کے بغیر بھی مسجد ہو سکتی ہے، قالین اور اے سی کے بغیر بھی مسجد ہو سکتی ہے، لیکن جس مسجد میں مکتب نہ چلتا ہو وہ مسجد بانجھ کہلاتی ہے۔ جیسے بڑے لوگوں کی صف ختم ہو رہی ہے، بوڑھے لوگ مر رہے ہیں، پیچھے بچوں کی صف، جوانوں کی صف تیار نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا رسول اللہ کی مسجد میں بڑے لوگ آگے ہیں، جوان اس کے بعد ہیں، بچے اس کے بعد ہیں، عورتیں ان کے پیچھے ہیں۔ مطلب یہ ہے اگر نسل میں دین باقی رہنا ہے، عورتوں کا بھی تعلق مسجد سے ہو، بچوں کا بھی تعلق مسجد سے ہو، جوانوں کا تعلق بھی مسجد سے ہو۔ اگر نہیں ہوگا تو یہ بوڑھوں کی صف مرے گی، تو پھر پیچھے ان کی صف کے لیے کھڑے ہونے کی خاطر کوئی بچہ نظر نہیں آئے گا۔ تو آپ نے نماز میں بچوں کو بھی لایا۔ 7 سال کی عمر سے نماز کا حکم دینا ہے بچے کو، تو بچہ باپ کے ساتھ پڑھے گا کہ ماں کے ساتھ پڑھے گا نماز؟ 7 سال کی عمر کے لڑکے کو نماز پڑھانا ہے تو وہ بچہ ماں کے ساتھ نماز پڑھے گا کہ باپ کے ساتھ نماز پڑھے گا؟ بیٹی ہے تو ماں کے ساتھ پڑھے گی، بیٹا ہے تو باپ کے ساتھ پڑھے گا۔ تو پتہ چلا 7 سال کی عمر سے بچوں کو مسجد میں آنا چاہیے۔ یہ خدمت کون کر رہے ہیں؟ یہ علماء کر رہے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے ہاتھ سے قرآن گر جائے تو ہم ڈر جاتے ہیں، ہمارے ہاتھ سے قرآن گر جائے تو ہم ڈر جاتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، صلاۃ التوبہ پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ قرآن ہاتھ سے گرنے سے زیادہ اس بات سے ڈرنا چاہیے یہ قرآن پڑھانے کا مکتب کہیں بند نہ ہو جائے۔ یہ ہاتھ سے گرنے سے زیادہ ڈر مکتب کے بند ہونے کا ڈر ہونا چاہیے۔ اور ایک جگہ فرمایا اگر معلوم ہو جائے کسی مسجد کو کوئی دشمن شہید کرنے کے لیے آ رہا ہے تو ہم گردن کٹانے کے لیے تیار، لڑنے کے لیے تیار، خون بہانے کے لیے تیار۔ ایسے جوان مردوں سے میں کہتا ہوں
خون بہانے گردن کٹانے سے زیادہ مسجد کی شہادت کے لیے جان دینے تیار ہو. مسجد کو آباد کرنے کے لیے مکاتب ضروری ہیں. اگر میں مکتب کی خاطر اپنی جان قربان کرنے تیار نہیں ہوں تو گویا کہ میں بھی ان دشمنوں کی صف میں جو مسجد کو ڈھانا چاہ رہے ہیں. مسجد کی آبادی بچوں کے مکتب سے ہوتی ہے. مسجد کی آبادی بچوں کے مکتب سے ہوتی ہے. حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے دعوت و تبلیغ کے کام کو عالم عرب میں متعارف کرایا، تبلیغ کیا ہے پہچاننے کا ذریعہ حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ بنے ہیں. وہ فرماتے ہیں اس زمانے میں ان چھوٹے بچوں پر محنت کرنا، مکتب کی تعلیم دینا، بچپن میں قرآن حدیث پڑھانا، یہ سب سے بڑی تبلیغ ہے، سب سے بڑا جہاد ہے، سب سے بڑا کلمہ ہے اور سب سے بڑا خیر کا کام ہے. یہ اس وقت کا سب سے بڑا فریضہ ہے کہ بچپن سے ہی ان بچوں کو دینی تعلیم اور قرآن کا ماحول دیا جائے. اس لیے ان مکاتب کی قدر کریں، پڑھانے والے اساتذہ کی قدر کریں، ان بچوں پر ہونے والی محنت کی قدر کریں. بڑی اہمیت ہے. عیسائیوں کے پاس دیکھ لیں، 3 سال 5 سال سے بیبی کیئر کے نام پر چھوٹے چھوٹے بچوں کو پال کر وہ عیسائی بنا رہے ہیں. اور یہ چھوٹے چھوٹے بچوں پر محنت کر کے یہ علماء ان بچوں کے ایمان کی، دین کی حفاظت کر رہے ہیں. ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے. ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں نقشبندی سلسلے کے. جب ان کا انتقال ہونے کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے مریدوں کو وصیت کی. کیا وصیت کی؟ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے قبر کے سرہانے وہ پتھر گاڑنا جس پتھر پر مکتب کے بچے اپنے جوتے چپل چھوڑا کرتے تھے. میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مکتب کے بچوں کے جوتیوں کے صدقے مجھے قبر کے عذاب سے بچا لے گا. ان بزرگوں کے پاس مکتب کے بچوں کی اتنی قدر تھی کہ ان کے جوتیوں کے صدقے اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا لے گا. ہمارے محلے میں اتنا بہترین مکتب چلتا ہو، 150 200 بچے پڑھتے ہوں، ہمیں کتنا خوش ہونا چاہیے. کتنی مبارکبادی کی بات ہے. آپ کی نسل کی تربیت ہو رہی ہے. اس سے بچوں کا ایجوکیشن برباد نہیں ہو رہا ہے، اسکولنگ برباد نہیں ہو رہی ہے. یہ عصری تعلیم کے ساتھ بچوں کی تربیت ہو رہی ہے. آخر میں ایک بات بول کر اپنی بات مکمل کرتا ہوں. یاد رکھیں وہ دوستوں، اللہ سے مانگتے رہو کہ اللہ مجھے بھلائی کا ذریعہ بنا، برائی کی چابی نہ بنا. میرے ذریعے سے مکتب زندہ ہو جائے، میرے ذریعے سے مسجد آباد ہو جائے، میرے ذریعے سے قرآن حاصل کرنے والی ایک نسل تیار ہو جائے. مجھے ہرگز ایسا نہ بنانا کہ میری وجہ سے مکتب بند ہو جائے، میری وجہ سے نسل تعلیم سے محروم ہو جائے. میں انانیت پہ آ گیا، نفسانیت پہ آ گیا، عداوت اور دشمنی پہ آ گیا. ارے جو اسلام کو مٹانا چاہ رہے ہیں ان کا ایک بال بھیگا نہیں کر سکتا ہوں. اپنے امام سے لڑنے چلا ہوں، اپنے علماء سے لڑنے چلا ہوں. اگر صاف بولا جائے دم ہے، ہمت ہے تو ان دشمنوں کا مقابلہ کرو جو اسلام کو مٹانے پہ تلے ہوئے ہیں، جو بیٹیوں کو مرتد کر رہے ہیں، جو ہماری بیٹیوں کی عزتیں لوٹ رہے ہیں. وہاں تو کچھ نہیں ہوگا. وہاں دوستیاں ہوں گی، شرابیوں کے ساتھ پارٹیاں ہوں گی، سود خوروں کے ساتھ رشتے ہوں گے. اور لیکن نفرتیں اور بے تعلقی ہے تو اللہ کے نبی نے جو فرمایا عالم بنو، متعلم بنو، سیکھنے والے بنو، علماء کی سننے والے بنو، محبت کرنے والے بنو. آخر میں 5ویں نہ بنو ولا تکن خامسا ان تبغض العلم واہلہ. علماء اور اہل علم سے نفرت کرنے والے نہ بنو. اس کا بڑا نقصان یہ ہوگا اللہ علماء سے، ان دین کے خادموں سے نفرت کرنے والے کی نسل میں کبھی حافظ قرآن پیدا نہیں کریں. اور جب وہ مرے گا تو اس کے قبر میں اللہ تعالیٰ عذاب دفن کرتے ہی شروع کر دیں گے، قبلہ اس کا چہرے سے پھیر دیا جائے گا. زندگی میں بھی اللہ کی پکڑ ہے، مرنے کے بعد بھی اللہ کی پکڑ ہے. آپ سوچو ہماری بستی میں شراب خانہ بھی چل رہا ہے، جوا کا اڈا بھی چل رہا ہے، زنا کا اڈا بھی چل رہا ہے. مجھے بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے. مجھے کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ میں اس جوا کے اڈا چلانے والے سے جا کے لڑ لوں، میں شراب کھانے والے سے جا کے لڑ لوں. شراب کی وجہ سے ہماری نسل برباد ہو رہی ہے، سماج میں خلا طلاق ہو رہے ہیں، بیویوں پہ ظلم ہو رہا ہے، غریب سے غریب بھی شراب پی کر اپنا مال برباد کر رہا ہے. اتنے نقصانات معلوم ہے. میں شراب کا اڈا بند نہیں کر سکا، جوا کا اڈا بند نہیں کر سکا، زنا کا اڈا بند نہیں کر سکا. میں اتنا بدنصیب ہوں کہ میں قرآن پڑھنے کا مکتب بند کر دے رہا ہوں، وہ ذریعہ بن رہا ہوں. کسی کی انانیت کی وجہ سے، کسی کی نفسانیت کی وجہ سے دینی تعلیم کا رکاوٹ بن رہا ہوں. تو آپ سمجھ لیں کہ میرا کیا اللہ کے نزدیک مقام ہے، میری کیا حیثیت ہے، اللہ مجھے کس کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں.
اگر میرے اندر خیر ہوتا، بھلائی ہوتی، میں ایک برائی کے اڈے کو بند کرتا، ایک نیکی کے دریا کو بہاتا اور نہر چلاتا۔ اس لیے اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، اللہم اجعلنی مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر ولا تجعلنی مفتاحا للشر ومغلاقا للخیر۔ بھلائی کی چابی بنا، برائی کی چابی نہ بنا، بھلائی کی چابی بنا، برائی کی چابی نہ بنا۔ اور جتنا ہو سکے اپنے اس مکتب کی تقویت کے لیے، اپنی نسل کے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنی انا کو ختم کر کے پیار محبت سے جو غلط فہمیاں ہیں اسے دور کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ان حالات میں دشمن ختم کرنے پہ ہے۔ ہم ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو جائیں، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں، بڑی بے وقوفی کی بات ہے۔ جنگل میں جب حادثہ ہوتا ہے، زلزلہ آتا ہے، تیز ہوائیں اور طوفانیں چلتی ہیں، شیر، بکری، ہرن سب دیکھتے ہیں کہ جنگل خطرے میں ہے تو سب مل کر جنگل سے بھاگتے ہیں۔ وہاں پر شیر بکری پر حملہ نہیں کرتا، بکری شیر سے نہیں ڈرتی۔ آفت سب پہ آئی ہے، سارے جانور سمجھوتا کر لیتے ہیں، ہماری تمہاری دشمنی بعد میں، پہلے جنگل خالی کرو۔ یہ وقت وہ حالت ہے جہاں پر سب مسلمانوں پر طوفان پڑا ہے، حالات آ پڑے ہیں۔ ایسے موقع پر انانیت، نفسانیت، ایک دوسرے کے ذاتی دشمنیاں یہ ہمیں برباد کر دیں گی۔ اس لیے بزرگوں قدر کرو، جو کچھ بھی ہے اس کی قدر کرو، حفاظت کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔